کہ اٹھے تھے کہ اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ جو اختیار اور اقتدار جس کے پاس آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں انڈسپینسبل ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میرے سے پہلے جو کر گئے وہ بھی غلط ہیں اور میرے بعد جو آئے گا وہ بھی شاید معاملہ ٹھیک نہیں چلا سکے گا، اس لیے مجھے ہمیشہ رہنا چاہیے یہاں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہمارے یہاں یہ ہے۔ اب یہ ادارہ انصاف فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں منصف فراہم کیے جاتے رہے اور یہ ٹھیک ہے، لائیو کوریج پہلی دفعہ ہو گئی فل کورٹ کی، اور جو ڈیمانڈ بھی چونکہ خود یہ فائز عیسیٰ صاحب بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جی کچھ معاملات فل کورٹ میں جانے چاہیے، اور وہ ہم خیال ججز پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی۔ مجھے آج بھی اللہ کے فضل سے اس براہ راست کارروائی میں بھی ہم خیال ججز نظر آتے رہے۔ بھائی ظاہر ہے جج اگر آپ کو کوئی ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، نقطہ نظر ہے، تو ہم خیال تو آپ ہو جاتے ہیں، مطلب وہ تو اس سے تو جان آپ نہیں چھڑا سکتے۔ بالکل، اور کچھ اختلاف کرتے ہیں، کچھ ساتھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ سمجھ آ رہی تھی رائٹ فرام دا بگننگ کہ کس جج نے کس طرف جانا ہے، وہ چیزیں تو اس میں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہو گیا سارا کچھ معاملہ ہو گیا، چلیں جی ایکٹ بھی مان لیا، پارلیمنٹ کو سپریم بھی مان لیا، سب کچھ ہو گیا۔ ہر چیز کی کچھ ظاہر فوائد بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ یہ چونکہ پارلیمنٹ ہی سپریم ہے، تو جب وہ ایک پارلیمنٹ نے کا جو کیس آیا تھا جسٹس بندیال صاحب کی عدالت میں، اور اس وقت انہوں نے عدلیہ کو سپیریئر قرار دے دیا، انہوں نے اسپیکر کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ اب کل کو کوئی اور سچویشن بنے گی، یہاں کو ڈیفرنٹ فیصلہ آ جائے گا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے تھے، ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جی ادارہ جاتی کو فیصلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں شخصیات چونکہ ہمیشہ اہم ہوتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی بھی جو آخری میڈیا ٹاک تھی، وہ انہوں نے کہہ کے اٹھے تھے کہ اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ جو اختیار اور اقتدار جس کے پاس آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں انڈسپینسبل ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میرے سے پہلے جو کر گئے وہ بھی غلط ہیں اور میرے بعد جو آئے گا وہ بھی شاید معاملہ ٹھیک نہیں چلا سکے گا، اس لیے مجھے ہمیشہ رہنا چاہیے یہاں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہمارے یہاں یہ ہے۔ اور یہ لائیو کوریج دیکھ لیا ہم نے، 15 جج بھی دیکھ لیے، اس کے بعد جو وکلا تھے اٹرنی سمیت وہ ان کے دلائل بھی سن لیے، ان کے ریمارکس بھی ججز کے دیکھ لیے۔ نارملی ہوتا تو یہ ہے نا کہ ایک وکیل جب بول رہا ہوتا ہے، دلائل دے رہا ہوتا ہے، تو آپ نوٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ پہ ظاہر ہے آپ سوال پوچھ لیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ لائیو کوریج چل رہی تھی اس لیے لگ رہا تھا کچھ ججوں میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے کہ اگر میں نے سوال نہ پوچھا تو شاید میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور اکثر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دلائل ایک دلیل پوری نہیں ہوتی تھی اور اس کے درمیان میں وہ انٹرسیپٹ کرتے تھے اور سوال پوچھ لیتے تھے۔ یہ بھی ہوا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں۔ اور نئی چیزیں تو ہم جسٹس افتخار چودھری کے دور سے دیکھ رہے ہیں، ہر دور میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے، یہ آج بھی کچھ نیا ہوا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ صرف نیا دکھانے کے لیے نہ ہو، کچھ چیزیں بہتر کرنے کے لیے اگر نیا ہوا تو یقیناً ہم سب بیٹھ کے یہاں جسٹس فائز عیسیٰ کے گن گا رہے ہوں گے۔ لیکن اگر فیصلے نہیں، وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ شاید 150 کیسز اور آگے ہوں گے اس دوران، ہم جب تک یہ کر رہے ہیں تو اس طرف اب دھیان جائے گا، اور کوئی مطلب امید رکھی جائے کہ کل کو 15 یا 17 رکنی یہاں پہ وہ فل کورٹ بیٹھ کے جب 2 اور بھی ججز آ جائیں گے، کوئی آپ کا اور میرا مقدمہ بھی سن رہے ہوں لائیو، اور ہمیں پتہ چلے کہ جی واقعی ہماری بھی بڑی فکر ہوگی، اب یہ جو افراد آئے ہیں یہ پھر ایاز صاحب آپ اور ہم ہی نہیں چلا رہے ہوں گے۔ ٹھیک، بالکل۔ جی فیصل صاحب، آج کی جو کارروائی ہے آپ اس کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں اب عدالتی نظام مزید بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے آج جو یہ لائیو کوریج ہوئی ہے، اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ آج ہی ہوئی ہے یا روزانہ ہوگی۔ اگر روزانہ ہوگی تو پھر تو یہ سیاستدانوں کا سارا دھندا ہی ٹھپ ہو جانا ہے، کیونکہ ان کی پریس کانفرنس کا ٹائم بھی 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہے۔ صحیح ہے، روزانہ نہیں ہونی۔ یہ کہہ سکتے ہیں نا کل بھی کر لو، پرسوں بھی ہم لوگ، فی الحال تو 3 تک انہوں نے سیاستدانوں کا جو سارا
شاید فیصل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر کیس کا اسی طرح سے ہوگا معاملہ. اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ جو ججز کا مقابلہ ہے نا، چونکہ لائیو پہلی دفعہ تھا، یہ ہمیشہ سے ہی وکیل کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں نہیں پہلوان پینترا بدل بدل کے حملے کرتے ہیں، اس طرح یہ نکات اٹھائے جاتے ہیں ججز کی طرف سے. یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ٹھیک جی فیصل صاحب. اصل پاکستان میں کیونکہ پہلی دفعہ اس طرح کی کوریج ہوئی ہے تو ہمیں یہ انوکھا لگ رہا ہے. دنیا میں یہ ایک معمول کی بات ہے. اب انڈیا کے ججز کی دیکھ لیں، یوٹیوب جو ہے وہ ہزاروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. امریکہ کے ججز کی دیکھ لیں، ویڈیوز پڑی، بہت چھوٹے چھوٹے نوعیت کی جو ہے ویڈیوز پڑی ہوئی. گاڑی کے چلان تک کے معاملات کی ویڈیو ججز کے فیصلے پڑے ہوئے یوٹیوب پر ویڈیو کی شکل میں. لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سے قوم کو کیا معلوم چل رہا ہے. قوم کو ججز کی ذہنی سطح، ان کی علمی استعداد، ان کے سوالات کے معیار، اس کا اندازہ ہو رہا ہے. ہم تو ٹکر کی شکل میں دیکھتے ہیں نا، یا تو ایسے چیف جسٹس بھی آئے جو اپنی مرضی کے جو ہے وہ ٹکر چلوایا کرتے تھے اور پھر باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ٹکٹ چلے ہوئے ٹکر جو ہے وہ بھیجے بھی جاتے تھے، وہ آپ کی دیے ہوئے ٹکر جو ہے وہ چل گئے. اس سے بھی ایک اندازہ ہو رہا ہے. فیصلے سے پہلے بھی جو ہے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سا جج جو ہے وہ کدھر کھڑا ہوا ہے. وکیلوں کی استعداد کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. جو وکیل آ کے جو ایک سیاسی پریس کانفرنس اتنی کرتے ہیں، وہ جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس کتنا علم ہوتا ہے. یہ بھی قوم کو اگر مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. اب یہ جو کہنا ہے نا کہ اداروں کو جو تباہ کیا تو اداروں نے اپنے آپ کو خود سے تباہ نہیں کیا. اداروں کو افراد ہی بناتے ہیں اور افراد ہی تباہ کرتے ہیں. صحیح. کوئی سا بھی ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، پارلیمان ہو، کسی بھی ادارے کو اٹھا لیں تو ان کو افراد نہیں بنانا ہوتا ہے، افراد نہیں جو ہے وہ تباہ کرنا ہوتا ہے. اگر ایک اچھی روایت قائم ہو رہی ہے اور اگر اس کا کوئی مثبت پہلو آ سکتا ہے تو ہمیں اس کو جو ہے نا ویلکم کرنا چاہیے. صحیح. لیکن ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم نے یہاں کے ججز کو جو ہے اللہ معاف کرے زمینی خدا بنایا اور بنتے ہوئے دیکھا ہے. ایک سب سے بڑی مثال یہاں چودھری افتخار کی ہے، پھر ثاقب نثار، پھر جسٹس گلزار. یہ جو فیصلے کر کے گئے اور جو ان کو جس طرح سر پہ چڑھایا گیا اس کی قیمت جو ہے وہ قوم بھگت رہی. آج تو بلکہ نئے چیف جسٹس صاحب نے کہہ بھی دیا کہ خود ایک جج، ہم اور آپ تو عدالتی فیصلے پہ تنقید نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے لائف میں بولا کہ عدالتوں کے فیصلوں سے پاکستان کو اربوں ڈالر کی جو ہے وہ ڈز لگی ہے. ریکارڈنگ کا انہوں نے جو حوالہ دیکھے گا تو فیصلہ کس نے کیا تھا؟ کوئی اسی عدلیہ سے جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی کرسی پر بیٹھ کر کیا تھا نا. تو کوئی ان چیف جسٹس صاحب سے پوچھے گا کہ تم اس ملک کو جو تباہ کر کے گئے ہو اس کی قیمت جو آج بھی پورا پاکستان ادا کر رہا ہے. صحیح ہے. اور آپ نے پوری دنیا میں اپنی جائیدادیں بنا لی، لیکن یہ قوم آپ کی وجہ سے بھوکی ننگی ہو گئی. تو ان سے بھی آج کی سماج کے بعد تو ان چیف جسٹس کو بھی، چودھری افتخار کو بھی جو ہے وہ عدالتی کٹہرے میں لانا ہوگا. ٹھیک. اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ تمہاری اسٹیل مل کا کیس دیکھ لیں کیا کیا آج اسٹیل مل کو. ان کے جانے کے بعد اسٹیل مل تو کھڑی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ان کے جانے کے بعد کھربوں روپے بھوکی ننگی قوم کے جو اسٹیل مل پہ لگے چلے جا رہے ہیں، ابھی بھی کوئی حل نہیں ہے.